بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ طلبہ عزیز، ہم حدیث شریف شروع کرنے سے پہلے مناسب سمجھ رہے ہیں کہ آپ حضرات کو تھوڑی مزید تفصیل میں لے جائیں۔ اس سے پہلے جو ترجمۃ الباب گزرا رد الارجاء، اور ابھی جو ترجمۃ الباب چل رہا ہے الدلیل علی الزیادۃ والنقصان، اور اس کے ضمن میں جو حدیث شریف ہم لوگ پڑھنا چاہتے ہیں، تو اب ذرا توجہ سے بات کو سنیں گے۔ جمہور فقہاء اور محدثین، جیسے میں نے ذکر کیا، ائمہ ثلاثہ، امام اعظم علیہ الرحمہ کے علاوہ، وہ ایمان میں کمی زیادتی کے قائل ہیں۔ ان کے نزدیک ایمان کم زیادہ ہو سکتا ہے، اور امام صاحب کے نزدیک ایمان کم زیادہ نہیں ہوتا۔ لیکن یہ اختلاف لفظی ہے، بہت زوردار بات ہے، سمجھ میں آئے گی تو لطف آئے گا اور حقیقت بھی سامنے آئے گی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقولہ مشہور ہے کہ الایمان لا یزید ولا ینقص۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو اختلاف امام صاحب اور محدثین کے درمیان ہے، وہ اختلاف ماحول کی وجہ سے ہوا، زمانے کے تقاضوں کی وجہ سے ہوا، زمانے میں پنپنے والے فتنوں کی وجہ سے ہوا۔ وہ اس طور پر کہ ارجاء کا جو آپ نے بیان پڑھا، ایک فرقہ ہے، فرقہ مرجیہ، وہ بھی ایمان کو بسیط مانتا ہے، لیکن بسیط ماننے کے ساتھ ساتھ وہ اتنی کوتاہی برتتا ہے، تفریط کا شکار ہے کہ اعمال کو کسی بھی درجے میں ایمان سے متعلق نہیں مانتا، نہ اعمال کو حقیقت ایمان میں شامل کرتا ہے اور نہ اعمال کو مکملات ایمان مانتا ہے، اعمال کو کوئی حیثیت ہی نہیں دیتا۔ جبکہ تمام اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ اعمال کے ذریعے ایمان کامل تو ہوتا ہے۔ من تزوج فقد استکمل شطر الایمان، اور آپ نے اس سے پہلے بھی پڑھا کہ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ اب سنو، امام صاحب کو خوارج اور معتزلہ کا زیادہ سامنا کرنا پڑا تھا۔ ان کے زمانے میں خوارج و معتزلہ زیادہ تھے، اور خوارج اور معتزلہ اعمال کو حقیقت ایمان میں داخل مانتے ہیں کہ اعمال کے بغیر ایمان وجود میں ہی نہیں آتا، اور اس حیثیت سے وہ ایمان کی کمی بیشی کے قائل ہیں۔ تو امام صاحب کے نزدیک خوارج و معتزلہ کی تردید مقصود ہے، اس لیے امام صاحب نے یہ فرمایا کہ ایمان کمی زیادتی کو قبول نہیں کرتا۔ مقصود خوارج و معتزلہ کا رد ہے کہ جو اعمال کو حقیقت ایمان میں داخل مان کر اعمال کی بنیاد پر کمی بیشی کے قائل ہیں، اور جمہور محدثین اور فقہا کو سامنا کرنا پڑا تھا فرقہ مرجیہ کا۔ مرجیہ کے نزدیک ایمان میں کمی زیادتی کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، اور اعمال ان کے نزدیک کوئی مقام نہیں رکھتے۔ تو ان کی تردید کے لیے محدثین نے اور فقہا نے فرمایا کہ ایمان کمی زیادتی کو قبول کرتا ہے، اور انہوں نے اعمال کے کرنے اور نہ کرنے سے ایمان میں نقصان و کمال پیدا ہونے کا قول اختیار کیا۔ تو یہ اختلاف
زمانے کے تقاضے کے اعتبار سے ہوا، تعبیر میں فرق ہوا، سامنے جو جماعت تھی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تعبیر بدلی گئی۔ ورنہ دیکھو، بہت غور سے سنو، جمہور محدثین بھی اعمال کے ترک کرنے والے کو کافر نہیں مانتے، جیسے کہ امام صاحب بھی اعمال کے ترک کرنے والے کو کافر نہیں کہتے، محدثین بھی۔ اور جس طرح اعمال کے ترک کرنے والے کو امام صاحب فاسق بولتے ہیں، جمہور فقہاء و محدثین بھی اس کے فسق پر اکتفا کرتے ہیں۔ اس کے برخلاف معتزلہ اور خوارج تو اعمال کے ترک کرنے والے کو ایمان سے ہی خارج مانتے ہیں، اور مرجئہ اس کو فاسق تک نہیں کہتے، اس لیے کہ وہ تو اعمال کو کوئی حیثیت ہی نہیں دیتے۔ تو اصل اختلاف تو ان فرقوں کے ساتھ ہے، نہ کہ خود اہل سنت کا آپس میں اختلاف ہے۔ اب جو لوگ اس حقیقت کو سمجھے نہیں ہیں، وہ ایسا کہہ دیتے ہیں کہ امام صاحب چونکہ اعمال کو ایمان کی حقیقت میں شامل نہیں مانتے، تو وہ فرقہ مرجئہ میں سے تھے، کہ جس طرح فرقہ مرجئہ کے نزدیک ایمان کمی زیادتی کو قبول نہیں کرتا، اس طرح امام صاحب کے نزدیک بھی۔ تو اب بعض لوگوں نے الزامی طور پر ایک جواب یہ بھی دیا ہے کہ اگر ایسا ہی ہے تو پھر دوسرے حضرات جو ایمان کو کمی بیشی کے قابل مانتے ہیں ان کو معتزلی کہہ دو۔ امام صاحب کے بارے میں یہ الزام ہے تو پھر ان حضرات کو جو اعمال کی بنیاد پر کمی زیادتی کے قائل ہیں تو ان کو معتزلی کہہ دو۔ نعوذ باللہ، یہ ایک لطیفے کے طور پر الزامی جواب ہے۔ ایک جماعت اور ہے، سمجھو، وہ ہے کرامیہ۔ وہ کہتے ہیں ایمان کی حقیقت صرف زبان سے بولنا ہے، ایمان نہ تو تصدیق کا نام ہے نہ اعمال بالجوارح کا نام ہے۔ سلف تو یہ کہتے تھے کہ ایمان نام ہے قلبی اعتقاد، زبان سے تلفظ اور اعضاء و جوارح سے عمل، اور وہ یہ مقصد بناتے ہیں کہ اعمال شرط ہے کمال ایمان میں۔ یہاں سے ہی وہ کمی بیشی کا قول پیدا ہوا کہ اعمال شرط ہیں کمال ایمان میں، تو جتنے اعمال ہوں گے اتنا ایمان کامل ہوگا، جتنے اعمال نہیں ہوں گے اتنا ایمان ناقص ہوگا۔ اور مرجئہ کہتے ہیں کہ ایمان نام ہے صرف عقیدے کا اور زبان سے بول دینے کا، ختم معاملہ، اعمال کی کوئی ضرورت نہیں، کرے گا تو کوئی فائدہ نہیں، نہیں کرے گا تو کوئی نقصان نہیں۔ اور کرامیہ کہتے ہیں صرف بولنے کا نام ہے ایمان، عقیدہ بھی ضروری نہیں ہے۔ اور معتزلہ کہتے ہیں عمل، نطق اور اعتقاد۔ تو اب حد فارق کیا بنی معتزلہ، دیگر فرقے اور ہمارے سلف کے درمیان؟ کہ ان لوگوں نے اعمال کو شرط صحت ایمان قرار دیا، انہوں نے یعنی معتزلہ اور خوارج نے، اور سلف نے شرط کمال ایمان قرار دیا۔ یہ ہے خلاصے کی بات کہ معتزلہ اور خوارج نے اعمال کو شرط صحت ایمان قرار دیا، اور ہمارے سلف نے اس کو شرط کمال ایمان قرار دیا۔ بہت سی آیات سے ایمان کی زیادتی قبول کرنا ثابت ہے، تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ صحابہ کرام فی الجملہ مومن تھے، اور جیسے جیسے فرائض، وحی اور آیات اترتی تھی
تو وہ ان نئی نئی وحی پر اور آیات پر ایمان لاتے جاتے تھے تو مومن بھی بڑھتا تھا. مومن بھی کے بڑھنے کو ایمان کا بڑھنا کہہ دیا گیا. یعنی جن آیات میں ایمان کی زیادتی کا ذکر ہے کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، تو گھبرائیے نہیں، ہماری طرف سے یہ جواب ہے کہ فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا یعنی مؤمن بھی بڑھا. جس پر ایمان لایا گیا وہ کل تک 3 آیتوں پر ایمان تھا، آج چوتھی اتری تو 4 پر ایمان ہو گیا. یہ مومن بھی کی زیادتی ہوئی. جن احکام پر ایمان لانا واجب ہے وہ اصل میں آہستہ آہستہ نازل ہوئے ہیں. تو جیسے جیسے آیات، احکام، شرائع اترتے چلے گئے، صحابہ ان پر ایمان لاتے چلے گئے. اس اعتبار سے ایمان میں زیادتی ہوتی رہی. بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ صحیح ہے کہ اعمال حقیقت ایمان میں رکن ایمان کے طور پر شامل نہیں، ایمان صرف تصدیق قلب کا نام ہے، لیکن یہ بھی تسلیم نہیں کہ تصدیق کی حقیقت کمی بیشی کو قبول نہیں کرتی، بلکہ اس تصدیق میں قوت اور ضعف کے اعتبار سے تفاوت ہوتا ہے. یعنی اب میں نے کلام کا رخ بدلا کہ وہ جو کمی زیادتی ہے وہ کیفن کمی زیادتی پر محمول کی جائے گی، کمن نہیں. یعنی تصدیق اگر مضبوط ہے تو ایمان بڑھا ہوا کہیں گے، تصدیق ضعیف ہے تو ایمان ناقص کہیں گے. وہ کس طور پر؟ دیکھو، امت کے افراد کی تصدیق اور کیفیت ایمان نبی کی تصدیق اور کیفیت کے برابر نہیں ہو سکتی. ابو بکر کی کیفیت ایمان کے برابر نہیں ہو سکتی. تو اب یہ بھی قول اختیار کیا جا سکتا ہے کہ کمی زیادتی کو قوت اور ضعف پر محمول کر لو. تو اب فرق یہ ہوگا کہ محدثین کے یہاں نقصان و زیادت کمن اور ہمارے یہاں کیفن. لیکن اس اشکال پر بھی بعضوں کو کلام ہے کہ وہ زیادتی اور نقصان کی بحث سے قوت اور ضعف کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں. زیادتی اور نقصان تو کم سے تعلق رکھتی ہے، کمیت سے، اور ضعف و قوت کیفیت سے. اس لیے یہ استدلال بھی ذرا گڑبڑ لگ رہا ہے. یا یہ کہہ دو کہ یہ اختلاف صرف لفظی تعبیر کا ہے، اگر کمی زیادتی سے مضبوطی اور کمزوری ہی مراد لینا ہے تو اس کے تو امام صاحب بھی قائل ہیں، امام صاحب بھی اس کے منکر تو نہیں ہیں. اب ایک اور بات سنیے، مزید وضاحت کرتا ہوں. فرقہ مرجئہ کے نزدیک ایمان صرف تصدیق کا نام ہے. اقرار ان کے یہاں نہ شرط ہے نہ شطر ہے، نہ شرط ہے نہ شطر ہے، نہ اس کا جز ہے نہ اس کی شرط ہے. حتیٰ کہ میں نے کہا تھا کہ وہ کہتے ہیں لا تضر مع الایمان معصیۃ. وہ تو کہتے ہیں کہ مومن اگرچہ کتنے گناہ کرے وہ جہنم میں نہیں جائے گا. فرقہ کرامیہ کے نزدیک صرف اقرار باللسان نجات کے لیے ہو جائے گا کافی، تصدیق پائی گئی یا نہیں پائی گئی. اور جہمیہ کے نزدیک ایمان صرف علم اور معرفت کا نام ہے، اگر دلوں میں علم ہے تو کامل الایمان. حالانکہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ لما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، صاف ان پر تردید ہے. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے مامورات دیے ان پر عمل کرنے اور تمام منہیات سے بچنے پر بیعت کرنے کا نام ایمان ہے. جس نے خلاف شریعت کوئی کام کیا اس کا ایمان ادھورا ہو گیا. تو امام احمد بھی
زیادتی اور نقص ایمان کے قائل ہوئے۔ خوارج کے نزدیک ایمان نام ہے تصدیق بالقلب، عمل بالارکان اور اقرار باللسان۔ یہ لوگ عمل کو ایمان کا جزو حقیقی مانتے ہیں، اس لیے ان کے یہاں جز کے فقدان سے کل کا فقدان لازم آئے گا۔ ایک عمل بھی ترک کیا تو کفر ہو جائے گا۔ معتزلہ کے نزدیک بھی ایمان اعتقاد، عمل اور اقرار ان تین امور کے مجموعے کا نام ہے، لیکن ان کے یہاں عمل نہ کرنے سے ایمان سے تو خارج ہے، لیکن کفر میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ وہ منزلتم بین المنزلتین مانتے ہیں، منزلت الایمان اور منزلت الکفر کے بیچ میں۔ یاد رکھنے کی آسانی کے لیے خوارج میں خواہ ہے تو وہ ترک عمل سے خروج عن الایمان کے قائل ہیں، اور معتزلہ میں میم ہے تو وہ ترک عمل سے منزلتم بین المنزلتین کے قائل ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت، چونکہ یہ کتاب و سنت پڑھ رہے ہو، امت وسط ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ عمل کا تارک فاسق ہے، کافر نہیں، اس پر تو اتفاق۔ پھر آپس میں ہم اہل سنت والجماعت کے درمیان لفظی اختلاف ہے کہ جمہور محدثین شوافع کے نزدیک ایمان امور ثلاثہ سے مرکب ہے، لیکن تاریک عمل ایمان سے خارج بھی نہیں، داخل فی الکفر بھی نہیں، بلکہ فاسق، اور اعمال کمال ایمان کی شرط ہے، جس کے تو ہم بھی منکر نہیں ہیں، ہم بھی اس کو تو مانتے ہیں۔ بس صرف ہم اتنا کہتے ہیں کہ ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا، اقرار باللسان ایمان کی شرط ہے دنیاوی احکام کے جاری کرنے کے لیے۔ علامہ عینی بھی شرح بخاری میں یہی بات فرماتے ہیں کہ ایمان اصل میں تصدیق قلبی کا نام ہے، اور اقرار ایمان کا رکن ہے، لیکن رکن اصلی نہیں ہے جیسے تصدیق رکن اصلی ہے، بلکہ اقرار باللسان رکن زائد ہے۔ اور شاباش سنیے کہ جب وہ رکن زائد ہے، اسی وجہ سے اقرار باللسان حالت اکراہ میں اور حالت عجز میں ساقط ہو جاتا ہے۔ اگر وہ رکن اصلی ہوتا تو کسی بھی صورت میں ساقط نہ ہوتا۔ خلاصہ یہ نکلا کہ جمہور محدثین اور شوافع کے نزدیک عمل ایمان کا جز ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سے بھی وہ لوگ دلیل دے رہے ہیں، حالانکہ یہ تو ان کی غرض کے مخالف ہے۔ نحو کا اگر استحضار ہے تو کہ عملوا الصالحات کو عطف کیا گیا آمنو پر، اور عطف تو مغایرت کا تقاضا کرتا ہے، لہذا یہ ان کی دلیل ان کے کام کی نہیں ہے۔ اور امام اعظم جو عمل کی عدم جزئیت کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بزبان عرب آمنو باللہ سے خطاب کیا، اور اہل عرب لفظ ایمان سے صرف تصدیق قلبی مراد لیتے ہیں، عمل کو ایمان کے معنی میں کسی بھی طرح شامل نہیں کرتے، اور ان کے محاورے میں قرآن اترا ہے، لہذا عمل کی جزئیت ثابت نہیں ہے۔ اگر وہ عمل کو شامل کرتے تو وہ معنی ہم تک پہنچتا، اور وہ تمام آیات و احادیث کے جن سے ایمان کا محل قلب ہونا ثابت ہوتا ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان ولم تؤمن قلوبہم، اور حضرت اسامہ نے جب وہ ایک شخص کو خطأً قتل کیا تھا تو حضور نے فرمایا تھا نا کہ حلا شققت قلبہ، اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ایمان صرف تصدیق ہے، اور تصدیق تو قلب کا فعل ہے۔ اسی طرح کفر ایمان کی ضد ہے، وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور کفر تکذیب و جحود کے معنی میں ہے، اور تکذیب و جحود قلب سے ہوتے ہیں۔ اب اس کی جو ضد ایمان ہے وہ بھی قلبی ہوگا نہ کہ عملی ہوگا، اس لیے کہ پھر تو دونوں میں تضاد باقی نہیں رہے گا۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں جا بجا
عمل کو ایمان پر عطف کے ساتھ لایا گیا ہے، لہذا عمل کو ایمان سے خارج ماننا پڑے گا، ورنہ عطف سے تکرار بلا فائدہ ہوگا۔ اسی طرح ایمان کو عمل صالح کی ضد کے ساتھ بیان کیا گیا، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، تو اگر ایمان میں عمل صالح داخل ہوتا تو مومنین کی دو جماعتوں کے اوپر مومنین کا اطلاق کیوں کیا جاتا جبکہ اقتتلوا ہے؟ اس لیے کہ کسی چیز کی مقارنت اپنے جز کی ضد کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ ارے بھائی اقتتال یہ تو عمل صالح کی ضد ہے، تو پھر طائفتان من المؤمنین کیسے کہا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى کیسے کہا گیا؟ جب قاتل ٹھہرے تو پھر یا ایھا الذین آمنوا کیسے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو صحت عمل کے لیے شرط قرار دیا ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور شرط شے خارج ماہیت ہوتی ہے۔ نیز اللہ نے بندوں کو ایمان کے نام سے خطاب کر کے پھر اعمال کا مکلف بنایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تو اگر اعمال ایمان میں داخل ہوتے تو الگ سے کیوں بولا جاتا؟ معلوم ہوا کہ عمل ایمان کے مفہوم سے خارج ہے، ورنہ ایمان کے خطاب کے بعد مستقل احکام کا حکم دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ اسی طرح حدیث جبرائیل میں مل ایمانو کے سوال پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تصدیق کو ذکر کیا ہے، فرمایا ان تؤمن باللہ، عمل کو ذکر نہیں کیا۔ اگر عمل ایمان میں داخل ہوتا تو پھر جواب ادھورا ہوتا، جس پر دین کا اطلاق کرنا صحیح نہ ہوتا کہ اتاکم لیعلمکم دینکم۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو توبہ کا حکم بھی تو دیا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ پتہ چلا کہ ایمان معصیت کے ساتھ جمع ہوتا ہے، اس لیے کہ توبہ تو معصیت کی بنیاد پر ہوگی، اور معصیت شارع کے حکم کے موافق عمل نہ کرنے کا نام ہے، لہذا ایمان عمل نہ کرنے کے باوجود رہتا ہے، عمل نہ کرنے کے ساتھ جمع ہوگا، یہ عمل جز نہیں بنے گا۔ اور ایمان جو تصدیق قلبی مع الاقرار قطع نظر عن العمل کا نام ہے، اس پر صریح دلیل یہ ہے کہ انصار میں سے ایک صاحب ایک کالی کلوٹی باندھی لے کر آئے اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ذمے ایک مومنہ غلام کا آزاد کرنا ہے، اگر آپ مناسب سمجھتے ہو کہ یہ مومنہ ہے تو میں اس کو آزاد کر دوں۔ حضور نے صرف اتنا پوچھا کہ اتشہدین اللہ الہ الا اللہ، اس نے کہا جی ہاں، ختم ہو گئی بات۔ حضور نے فرمایا اعتقھا۔ حضور نے تصدیق قلبی پر صرف اقرار کرنے سے مومنہ قرار دیا، عمل کا تذکرہ نہیں کیا۔ یہ مضبوط دلائل ہیں، بقیہ گفتگو اور انشاءاللہ اس کے بعد کریں گے، جو آپ کو کتاب الایمان کے سمجھنے میں بھی مدد دے گی۔ کتاب السنت ہے، اہل سنت والجماعت کا مسلک سمجھانا مقصود ہے، ضروری ہے، اس لیے میں نے طویل کلام کر لیا، اس پر معذرت خواہ ہوں۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔